بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم مضمون کریں گے یوم آزادی۔ قوم کی تاریخ کی پہچان ہے 14 اگست۔ ایک زرعی باب کا عنوان ہے 14 اگست۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک خاص عطیہ ہے۔ پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا، جس کے معنی ہے پے سے پنجاب، کاف سے کشمیر، سین سے سندھ اور سرحد اور تان سے بلوچستان۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان قدرت کی طرف سے نعمتوں سے مالا مال اور حسن و جمال کی رعنائیوں سے لبریز ہے۔ اب ہم پاکستان کی یوم آزادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ 14 اگست 1947 کا دن یوم آزادی کہلاتا ہے اور اس دن اہل پاکستان اپنی آزادی کی خوشی مناتے ہیں۔ زندہ قومیں ہمیشہ اپنی آزادی کے دن کو یاد رکھتی ہیں اور شایان شان طریقے سے مناتے ہیں۔ 14 اگست کے دن وطن عزیز کے ہر فرد میں، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ایک جوش اور ولولہ پایا جاتا ہے۔ یوم آزادی کا دن ہمارے لیے ایک غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ آزادی ایک لازوال دولت ہے جس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ آزادی کی حیثیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہے۔ عشق و آزادی بہار زیست کا سماں ہے، عشق میری زندگی، آزادی میرا ایمان ہے۔ عشق پہ کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، اور آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک عظیم اسلامی مملکت کے طور پر ابھرا۔ اسے ایک طویل جدوجہد اور عظیم قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ وطن عزیز کے حصول کے لیے لاکھوں جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لاکھوں عورتوں کے سہاگ لٹے، جان و مال، عزت و آبرو کی قربانیاں دینی پڑیں۔ آزادی کے خاطر لاکھوں شہداء کا خون بہا اور مسلسل محنت اور انتھک محنت اور بے شمار قربانیوں کے بعد آزادی کا سورج دیکھنا نصیب ہوا اور مسلمان ایک آزاد ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا۔ ہندوستان میں دو بڑی قومیں آباد تھیں، ایک ہوئی ہندو اور دوسری مسلمان قوم۔ دونوں قومیں آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں، لیکن مکار ہندو قوم چاہتی تھی کہ وہ صرف آزاد ہوں اور مسلمان ان کے غلام بن کر رہیں۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب برصغیر کے مسلمان اپنا اقتدار کھو بیٹھے اور انگریزوں کی غلامی میں جکڑے گئے، تو ہندوؤں نے جنگ کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرایا اور خود انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوششیں کرنے لگے۔ جنگ آزادی کی ناکامی سے مسلمانوں میں محکومی و مغلوبیت کا احساس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ مسلمانوں پر ملازمت کے دروازے بند کر دیے گئے اور انہیں تیسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا۔ ہر قسم کا ظلم و ستم مسلمانوں پر ہونے لگا۔ ہندوؤں کی سیاسی جماعت کانگریس پورے ہندوستان پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہی تھی، کیونکہ ہندو خود کو انگریز کا جانشین سمجھتے تھے اور انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر وہ مسلمانوں کو اپنا محکوم بنا کر پورے ملک پر راج کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا جال بن رہے تھے۔ ان مخدوش حالات میں مسلمانوں کو سر سید احمد خان، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح جیسی عظیم شخصیات اور مخلص رہنما ملے، جنہوں نے تمام مسلمانوں کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع کیا اور انگریزوں اور ہندوؤں پر واضح کر دیا کہ مسلمان قوم مذہبی، ثقافتی، معاشرتی اقدار و روایات کے لحاظ سے ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے، اس لیے ان کا ہندوؤں کے زیر سایہ رہنا ممکن نہیں۔ مسلمان جاگ اٹھے اور ہندوؤں کی اصلیت کو سمجھنے لگے اور انہوں نے ایک الگ وطن کا نعرہ بلند کیا۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات آزادی کے لیے عمل انگیز ثابت ہوئیں۔ سر سید احمد خان نے واضح کر دیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا بطور ایک قوم چلنا محال ہے۔ علامہ اقبال دور اندیش اور معاملہ فہم انسان تھے۔ انہوں نے مسلم لیگ کے اجلاس میں مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت اور مذہب و زبان کی بنیاد پر ایک جداگانہ ملک کا تصور پیش کیا اور اسی تصور کی بنا پر ہندوستان کے مسلمانوں کو متحد کر دیا۔
ایمانی قوت معجزن ہو چکی تھی اور مسلمانوں کا بچہ بچہ اب بیدار ہو چکا تھا اور ایک ہی نعرہ لگا رہا تھا، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ اور پھر 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، جس نے جدوجہد کا رخ پاکستان کی طرف پھیر دیا۔ انگریز اور ہندو مسلمانوں کے علیحدہ اسلامی مملکت کے مطالبے کے سامنے مجبور ہو گئے اور یوں 7 سال کے مختصر عرصے میں مسلمان قائد اعظم کی قیادت میں ایک آزاد ملک پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وطن عزیز کے حصول کے لیے مسلمانوں کو بے پناہ آزمائشوں اور قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور بڑی ہی مشکلوں کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی۔ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ اس لحاظ سے 14 اگست کا دن برصغیر کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو کوششیں کی جا رہی تھیں وہ اس دن کامیابی سے ہمکنار ہوئیں اور مسلمانوں کو اپنی قربانیوں کا ثمرہ مل گیا۔ کروڑوں مسلمان غلامی کے زنجیریں توڑ کر آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 14 اگست کا ولولہ انگیز دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سال اس دن آزادی کے ترانے گاتے ہیں، لوگ اپنے گھروں پر قومی پرچم لہراتے ہیں، رات کو چراغاں کیا جاتا ہے۔ 14 اگست کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس دن ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی۔ افواج پاکستان کی پریڈ ہوتی ہے جو دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ ہوائی فوج کے طیارے فضا میں اپنی پیشہ ورانہ مہارت دکھاتے ہیں، اخبارات کے خصوصی ایڈیشن شائع ہوتے ہیں اور ملک بھر میں سرکاری اور نجی ٹی وی لوگوں کو قیام پاکستان کے حالات و واقعات سناتے ہیں۔ 14 اگست کو پاکستان کے ہر شہر اور گاؤں میں عید کا سا سما ہوتا ہے۔ مقررین اپنے بیانات میں آزادی کے رہنماؤں کے حالات زندگی اور پاکستان کے لیے دی گئی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم اور صدر پاکستان اس روز ٹی وی پر آ کر عوام سے خطاب کرتے ہیں جو براہ راست پورے ملک میں دکھایا جاتا ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اسے اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ پوری اسلامی دنیا میں پاکستان کا مقام و مرتبہ ہے۔ ہم نے یہ وطن اسلام کے نفاذ کے لیے حاصل کیا تھا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ملک میں اسلامی نظام رائج کریں۔ کئی مواقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنے کے غرض سے کیا ہے جہاں اسلامی اصولوں کو نافذ کیا جا سکے۔ 14 اگست کا دن ہمارے لیے صرف یوم آزادی کا دن ہی نہیں بلکہ احتساب کا دن بھی ہے، کیونکہ ہم نے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا یہ وہی آزادی ہے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا؟ کیا یہ وہی آزادی ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں کو بے پناہ مشکلات اور جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا؟ ہمیں اپنے وطن عزیز کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی گراں قدر قربانیوں کے بعد وجود میں آیا۔ خون نے دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔